وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ استعمال انسان کرتا ہے، اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اجازت نہیں ہے، مہلت ہے۔ دو لفظ سمجھ لیجیے، اگر میں پاؤں سے غلط چل رہا ہوں، ہاتھوں سے غلط دستخط کر رہا ہوں، کسی کے منہ پر تماچا مار رہا ہوں، کسی کا پیسہ لوٹ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ کا کام ہے، یہ مہلت ہے، اجازت نہیں۔ اگر میں آنکھوں کا استعمال غلط کر رہا ہوں، میں کانوں کا استعمال غلط کر رہا ہوں، اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ڈال رہا ہوں، یہ مہلت ہے، اجازت نہیں۔ اور مہلت کی رسی وہ ہوتی ہے کہ جب تک اللہ چھوڑتا ہے، بندہ کرتا ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسی کو کھینچ لیتا ہے، ساری مہلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ قانون ہے، اس کو سمجھ لیجیے تاکہ آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک جتنے اعضاء ہیں، ان سارے اعضاء کو آپ سائڈ پر رکھ دیجیے۔ ہر ایک عضو پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، جو اللہ کی امانت بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جن کی بولنے کے لیے زبان نہیں، ان لوگوں سے حقیقت پوچھ لیجئے جن کو آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتا ہے، ان لوگوں سے حال پوچھ لیجئے جن کے کان ہونے کے باوجود سن نہیں سکتا ہے۔
ہمارے سارے اعضاء کام کر رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ جس دن بندہ سارے حدود کو پار کر لیتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، میری زندگی میری مرضی، جیسا دنیا کے فحاش اڈوں پر عیاش اور مکاروں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، نہ جسم ہمارا ہے نہ مرضی ہماری ہے، دیا وہ اللہ کا ہے، نہ ہماری مرضی چلتی ہے۔ سارے اعضاء کو ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، ایک عضو زبان، جتنے دنیا میں فتنے ہیں، فساد ہیں، انقلاب ہیں، جھگڑے ہیں، رشتوں کے اندر تناؤ ہیں، غیبتیں ہیں، چغل خوریاں ہیں، الزام ہیں، سب کا تعلق زبان سے۔ لیکن اس کی قدر و قیمت ہم نے نہیں سمجھی کہ اس سے نکلنے والے الفاظ کی قدر و قیمت اللہ کے پاس کیا ہے، آج تک ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ کرے کہ آج ہمارے سمجھ میں آ جائے تو اللہ پاک ہمیں موت کے وقت میں اسی زبان سے کلمہ نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے اور بے تکلف جھوٹ بولتا ہے، جیسے آج کل بول رہے ہیں، سننے والا بھی جھوٹا اور بولنے والا بھی جھوٹا، دونوں ہنستے ہنستے جھوٹ بول رہے ہیں، بے تکلف بول رہے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اور بار بار بولتا ہے، اصرار کرتا ہے، اور اس پر اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی اور بغیر توبہ کے دنیا سے جا رہا ہے، تو بہت بڑا اندیشہ ہے اس بات کا کہ موت کے وقت میں اس کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت کیا ہے، میں دو چیزوں میں آپ کو سمجھا دوں، اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ میں اکثر میرا بات کرنے کا انداز حالات پر ہوتا ہے، اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں پر کیا حالات ہیں اور آئندہ کیا آنے والے ہیں، جو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی۔ لیکن آج کچھ میں عنوان تبدیل کر کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو دو لفظ میں سمجھ لیجیے، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر ہوں گے جن کا نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی نے صرف ایک جملہ ہم سے کہلوایا تھا کہ آپ نے اپنے نکاح میں اس لڑکی کو قبول کیا۔ آپ نے نہ تو نہیں بولا ہے نا جی، یہ بھی نہیں بولا ہوگا کہ اس کے کپڑے لتے، برتن، مکان، کھانا پینا سب کچھ قبول کر لیا، اس کا جھگڑا بھی قبول کر لیا۔ صرف اتنا ہی کہا ہوگا کہ ہاں میں نے اپنے نکاح میں کیا کر لیا، اس آفت کو قبول کر لیا۔ سمجھ گئے؟ اتنا ہی کہا نا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ جس لڑکی کی طرف دیکھنا حرام تھا، سمجھ گئے؟ لفظ کی قیمت کو سمجھیے، جس لڑکی کی طرف دیکھنا حرام تھا وہ ایک لفظ کے بولنے کی وجہ سے آپ کی شریک حیات بن گئی، آپ کی جیون ساتھی بن گئی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک لفظ ہی کہا تھا نا کہ میں نے کیا کر دیا، اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ اسی کو الٹا کر کے اگر جھگڑا ہو گیا، جو روزانہ ہمارے سامنے جھمیلے ہیں کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا، ہو گیا بات ختم۔ جو نکاح سے پہلے حرام تھی اب نکاح کے بعد کیا ہو گئی، طلاق کے بعد حرام ہو گئی، چاہے آپ نے راستہ تلاش کر لیا اس کو واپس لانے کے۔ اب میرا عنوان دوسری طرف نکل جائے گا اگر میں اس بات پر، لیکن بات دراصل کہنا ضروری ہے، اس لیے ایک لفظ میں سمجھا کر آگے نکل جاؤں۔ میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، اس کو ہضم کر لیجئے، حلالہ، اور اس کے آگے کا جو جملہ کڑوا ہے، دیندار لوگ، سمجھ رہے ہو؟ اس بلا میں دنیا دار نہیں، دیندار لوگ بھی گرفتار ہے، سمجھ رہے ہو نا دیندار کا۔ اب زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں کہ دیندار کون لوگ ہیں، ہمارے پاس روزانہ مسئلے آ رہے ہیں اس لیے میں کھل کر بتا رہا ہوں۔ دیندار لوگ اس بیماری، اس اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، جو عورتوں کو طلاق دے کر دوبارہ اپنے زندگی میں حلالہ کروا کر نکاح میں لا کر ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔
جو شریعت میں حلالہ نہیں ہے اس کو اپنایا ہے۔ حلالے کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظ میں سمجھ لی تاکہ ہماری بات آگے کی پوری ہو جائے۔ اسلام میں حلالہ ہے، اور حلالے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دیا، اب آپ سے جدا ہو گئی، 3 ماہ عدت گزارے گی۔ اس عدت کے درمیان میں وہ اپنے نکاح کا پیغام نہ قبول کر سکتی ہے نہ بھیج سکتی ہے۔ اگر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ 3 ماہ ختم ہو گئے، اب کسی اجنبی مرد نے آپ کے بتائے بغیر اپنے نکاح کا پیغام اس کو بھیجا، اس نے نکاح کر لیا، وہ اپنے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے میاں بیوی بن کر۔ خدا نخواستہ ان دونوں میں کوئی انبناؤ پیدا ہو گیا اور اس شوہر نے اپنے مرضی سے اس کو 3 طلاق دے دیا۔ اب وہ 3 ماہ کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی۔ اس کا نام حلالہ ہے اسلام میں۔ ہمارے یہاں کیسا حلالہ ہے؟ کمپیوٹر کا دور ہے، رات میں صبح میں طلاق دے دیا، رات میں اپنے دوست سے نکاح کروا دیا، اس کے بعد رات اس کے بستر پر سلا دیا۔ میں کڑوا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ مسلمان کا ضمیر، ایمان والے کا ضمیر اس کو کیسے گوارا کرتا ہے کہ میری عورت کسی اور کے بستر پر سو جائے۔ رات میں پھر دوسرے دن صبح میں اسے طلاق دلوا دیا، پھر تیسرے دن بند کمرے میں رات کے 12 بجے اندھیرے میں اپنے گھر کے اندر نکاح کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو حلالہ سمجھ لیا ہے۔ اس کو حدیث میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ، جس نے حلالے کی نیت سے نکاح کیا، جس نے حلالے کی نیت سے نکاح کروایا، یعنی عورت اور مرد دونوں، نکاح پڑھانے والا قاضی، وکیل، گواہ، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی قیامت تک لعنت برستی ہے۔ اور ایک بندے پر جب اللہ کی لعنت برستی ہے تو حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لعنت کا اثر اس کے 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج جو لوگ شکایتیں کرتے ہیں، گھر میں پیسہ ہے، گھر اچھا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی لعنت کے لپیٹ میں آئے ہوئے۔ ایک مرد اب وہ کیا کر رہا ہے؟ حلالے کی نیت سے نکاح کر لے، وہ سمجھ رہا ہے کہ عورت میرے لیے حلال ہو گئی، اور وہ حالانکہ روزانہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور پیدا ہونے والی اولاد کو زنا سے پیدا کروا رہا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جب اعلان ہوگا کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زانی ایک صف میں کھڑے ہو جائے، اس دن یہ مرد بھی کھڑا ہوگا، وہ تو کہے گا کہ میں نے تو حلالی کی نیت سے نکاح کروایا تھا، میں کیا زنا کر رہا ہوں؟ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے نا۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے میرا طلاق کا، اور لمبا عنوان ہے، میرے بیچ میں جملہ نکل گیا تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو کسی مرد نے اپنے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا ہے۔ زبان کی قیمت دیکھی، جو عورت جیون ساتھی تھی، شریک حیات تھی، اب وہ کیا ہو گئی؟ اس کے لیے حرام ہو گئی، حرام ہو گئی نا بھائی، مکمل حرام ہو گئی۔ اب اس کے لیے کچھ نہیں، ہاں وہ کہ عدت کا خرچہ دے، بچوں کا خرچہ، اخراجات دے، مسئلے مسائل پوچھ کر اپنے وقت پر کام۔ ایک انسان ساری زندگی کفر میں گزار رہا ہے، 80 سال 90 سال کی اس کی عمر ہو گئی، مسلمان کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، اس نے قرآن چلایا، اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، اور اس نے مسلمان اور اسلام کے خلاف زہر اگلا، ساری زندگی اسلام کے ساتھ دشمنی کرتا رہا۔ اللہ نے اس کو ہدایت کا سامان تیار کر دیا، اور اپنے زبان سے اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے زبان سے 2 جملے ادا کر دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد کلمہ پڑھ لیا، ظہر کا وقت آنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ کہاں چلا گیا؟ کیونکہ نماز کا وقت نہیں آیا، ایک نماز نہیں پڑھی، کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا۔ ایک اپنے زبان سے 2 جملے استعمال کر لیے، یہ زبان کی قیمت ہے، جس کو آج ہم سمجھتے نہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ نکل گیا؟ فرمایا نہیں۔ ہوا میں اڑ گیا؟ فرمایا نہیں۔ فرشتہ لکھ رہا، لوح محفوظ کے اندر جو کچھ تو نے بولا ہے، سچ بولا، جھوٹ بولا، اچھا بولا، غلط بولا، سب کچھ کیا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اچھا بولنے کا حساب ہے اور غلط بولنے کا عذاب ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں نا، ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بولو گے حساب دینا پڑے گا، اور غلط بولو گے تو عذاب لینا پڑے گا۔ جیسے حلال کماؤ گے تو حساب دینا پڑے گا، حرام کماؤ گے تو عذاب جھیلنا پڑے گا۔ اسی طرح ہے، اچھا بولو گے
تو حساب دینا پڑے گا، برا بولو گے تو عذاب لینا ہوگا۔ تو بولنے کا تعلق انسان کو اپنی زبان سے ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو حفاظتی پہرے میں یعنی پروٹیکشن کے اندر رکھا ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ باہر رکھا ہے۔ بندہ بولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہونٹ کھولنے پڑتے ہیں، اس کے بعد 32 دانت کھولنے پڑتے ہیں۔ کسی کو دیکھا ہے ہونٹ اور دانت بند کر کے بات کر رہا ہے؟ اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے، میں نے اس کی قیمت تجھے بتا دی ہے کہ کھولنے سے پہلے دو پروٹیکشن، دو حفاظتی پہرے میں اس کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے نکالنے سے پہلے سوچ لے، زبان سے کلمہ نکالنے سے پہلے سوچ لے کہ تو کس جگہ پر بول رہا ہے۔ کیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، کچھ نہیں بولتے تھے، بہت قیمتی بات ہے، اپنے گھروں میں لکھ کر لگا دے اس کو، کچھ نہیں بولتے تھے، ہزاروں خادم تھے، خانقاہیں چلتی تھی، خاموش گردن جھکا کر بیٹھتے تھے۔ آپ کے خادم نے بہت مدت کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں۔ کوئی آدمی سوال کرتا ہے 10 بار سوال کرے، چہرہ دیکھ لیا، جواب دینا ہو تو دے دیا، اور نہ پھر خاموشی کی اختیار کر لی۔ تو حضرت نے ایک بہت اچھی بات کہی، وہ بات اللہ کرے کہ ہمیں بھی زندگی میں اتارنے کی اللہ توفیق دے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو نے میری خدمت کی ہے اس لیے میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ تجھے بھی جواب نہیں دیتا۔ فرمایا جس نے میرے خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ میرے بولنے سے بھی کچھ نہیں پا سکتا ہے۔ من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے کیا کر لیا؟ نجات پا لی۔ اور آخری بات آپ کو میں بتا دوں، 1 منٹ کی خاموشی، کتنے منٹ کی؟ بولو نا، 1 منٹ کی خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنے سال کی؟ 60 سال۔ 1 منٹ کی خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ خاموش رہا اس نے نجات پا لی، اور جو بول گیا وہ بھگت رہا ہے۔ آج جتنے دنیا میں فتنے چل رہے ہیں نا، یا جھگڑا کیوں ہوا گا؟ اس نے بولا تو میں نے بھی بولا۔ اس لیے ایک اللہ والے اپنی کتاب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کی زبان، عورت کی زبان ایسی ننگی تلوار ہے کہ اس پر کبھی زنگ نہیں لگتا ہے۔ اللہ والے بہت عجیب بات فرما دی، دور ہے۔ عورت کی زبان کیسی ننگی تلوار ہے جس پر کبھی زنگ نہیں لگتا۔ تو عورت کی ادھر زبان نہیں رکتی اور ادھر حضرت کا ہاتھ نہیں رکتا، سمجھ رہے ہو؟ ادھر سے چل الفاظ نکل رہے ہیں اور ادھر سے ہاتھ چل رہا ہے۔ اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو سارے بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ آج ہماری عورتیں بولتی ہیں، بولنے کے اندر تو ماشاءاللہ بہت ماہر ہیں۔ اگر کوئی دنیا کے کسی کو پولیس والے، خفیہ ایجنسی، CBI، کرائم برانچ کو کوئی رپورٹ نہ ملتی ہو، ایک محلے کی عورت کو بتاؤ، ساری رپورٹ گھنٹوں میں لا کر دے دے گی آپ کو، سمجھ رہے ہو نا؟ ان کے اندر وہ عادت فطرتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر فطرت، اس کے اندر یہ چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابیہ تھی، بڑی لفاظ تھی، یعنی زبان دراز تھی۔ اب صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کو سنایا تھا کہ اپنی عورت کی زبان درازی پر صبر کرو گے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ تو کہیں گے بھائی وہاں تو جائیں گے جنت میں، یہاں جہنم ہے، اس کا کیا کریں جی؟ یہاں جہنم بھگت رہے ہو اس لیے تو جنت میں جائیں گے، یہ نہیں سوچتا ہے بندہ، سمجھ؟ اب انہوں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ میرے آقا کی زبان سے لفظ نکلا ہے کہ عورت کی زبان درازی پر صبر کرو، تو حضرت ایوب کے ساتھ آپ جنت میں رہو گے۔ صبر کیا، اللہ کے رسول کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا۔ انہوں نے بھی بیٹھ کر سوچے اللہ وہاں تو جنت میں جاؤں گا حضرت ایوب کے ساتھ، یہاں جہنم ہے، اس کا کیا کروں گا؟ یہ تو مانی نہیں رہی ہے، جب اس کا علاج کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کو جا کر وہاں کوڑے لگواتا ہوں۔ شکایت کرنے کے لیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، ان کی پیٹھ باہر کی طرف تھی، چہرہ اندر کی طرف تھا، اور گئے تو دیکھا حضرت عمر کھڑے ہیں، شاید گھر سے نکلنے کی تیاری میں۔ حضرت عمر کی اہلیہ حضرت عمر پر برس رہی تھی اور حضرت عمر خاموش سن رہے تھے۔ اللہ یہاں تو الٹی فائرنگ ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور خاموش سن رہے ہیں۔ اور الٹی فائرنگ کا مطلب غلط مت لینا ہماری جیسے عورتوں کی طرح، جو الفاظ ہماری عورتیں نکالتے ایسی نہیں۔ ذرا غصہ آتا ہے تو مرد کو ارے ترے یہ وہ، پر دنیا کے جھمیلے، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، اس نے تو میری زندگی برباد کی ہے۔ حضرت عمر نے صرف اتنا کہا تھا
چلو ہم دارالخلافہ کا کام ہے ہم جاتے ہیں. حضرت عمر کو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ تو بس حکومت سنبھالیے, آپ کے پاس ہمارے لیے وقت کہاں ہے. بس وہ دونوں کی جو بات چیت چل رہی تھی تو یہ بیچارے نے سن لیا, کہے اللہ تو عمر فاروق پر فائرنگ ہو رہی ہے اور خاموش سن رہے ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور خاموش سن لینا چاہیے. جا رہے تھے, حضرت عمر نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ آیا کھڑا رہا اور جا رہا ہے تو کچھ کام سے ضرور آیا ہوگا. یہ فراست تھی حضرت عمر کی, بھائی ادھر کیا ہوا, کیا میرا کام ہو گیا. اللہ کے بندے بتا تو سچ کیا ہوا, کیا میرا کام ہو گیا. بولا یہاں کیا ہوا, بٹھایا, کہا کہ بھائی میں آیا تھا کہ میری اہلیہ میرے اوپر برستی ہے. اب بڑی لفاظ ہے, آقا کے زمانے میں صبر کیا, حضرت ابوبکر کے زمانے میں صبر کیا, اب تو میری زندگی کا آخری درجہ چل رہا ہے, اب کب تک صبر, میں بھی بوڑھا ہو گیا سن کر. تو کہا میں آیا تھا اس لیے کہ آپ اس کو بلائیں گے, اس کو سزا دلوائیں گے, اس کو کوڑے لگوائیں گے, یا تو آپ پر فائرنگ ہو رہی ہے آپ خاموش ہو کر سن رہے ہو, تو مجھے بھی چپ چاپ سن لینا چاہیے, کیا کروں گا. حضرت نے کہا بیٹھ جا. بہت اچھی بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, دیکھ سن لے میری بات. آپ نے عربی میں کہا تھا, میں اس کو اردو میں بتا. کہا میری دھوبن بھی یہ ہے, میری بھنگن بھی یہ ہے, میری باورچن بھی یہ ہے. سمجھ رہے ہو, 3 لفظ فرمائے, میری دھوبن بھی ہے, میری بھنگن بھی ہے, میری باورچن بھی ہے. میں صبح میں گھر گندا کر کے جاتا ہوں, شام میں میرا گھر صاف شفاف مل جاتا ہے. میں صبح میں کپڑے میلے اتار کر جاتا ہوں, شام میں میرے کپڑے دھوئے ہوئے ملتے ہیں. میں بھوکے پیٹ آتا ہوں, مجھے کھانا گھر میں مل جاتا ہے. تو دھوبن بھنگن باورچن یہی ہے, اسی کے دھوئے ہوئے کپڑے پہننے, اسی کا صاف کیا ہوا گھر استعمال کرنا ہے, اور اسی کا بنایا ہوا کھانا کھانا ہے. تو اس کے ساتھ جھگڑا کر کے جاؤں گا کہاں. اچھا میں تو باہر جھگڑا کریں گے, یہ کہاں جائے گی جھگڑا کرنے. اس آج کے دور کی عورتیں تو نہیں تھی کہ باہر جا کے بازار میں کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے چلے آئے, اور صحابیات تھی نا. کہا اس کو غصہ آئے گا وہ آپ پر اتارے گی, وہ کسی اور پر نہیں اتارے گی. تو زبان کی قیمت کو سمجھیے, الفاظ جو نکلتے ہیں نا زبان سے اس کو سمجھ لیجیے, کیونکہ ہم جو زبان سے چرچر الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑتا ہے اور اس کی سزا کتنی بری ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ والے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. تو بول رہا تھا, شرمندہ تھا اپنے گناہوں کے اوپر, بار بار بے ہوش ہو رہا تھا. پھر کہا کہ کیا گناہ ہوا ہے, ہوش میں آیا, پوچھا, کہا کہ مجھے اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے. سب مجمع کو ہٹا دیا, اکیلے میں, پھر بے ہوش ہو گیا. یہ ہوتی ہے ندامت, یہ ہوتی ہے شرمندگی. پھر جب سارا مجمع ہٹ گیا, اب پوچھا بتا کیا, اب روتے روتے چیخ نکل گئی اور کہا کہ راستے سے گزر رہا تھا, سامنے سے ایک نوجوان لڑکی آ گئی, نہ وہ قابو کر سکی نہ میں اپنے نفس پر قابو کر سکا. ہم دونوں کے درمیان میں شیطان نے دخل اندازی کر لی اور میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا, یعنی موٹے الفاظ میں مجھ سے زنا ہو گیا. بس اتنا کر کے پھر بے ہوش ہو گیا. پھر ہوش میں آیا, حضرت حسن بصری کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا. کہہ رہے کہ یا اللہ, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تو اس سے بڑا گناہ کر کے آیا ہوا ہے. وہ نوجوان کہنے لگا اس سے بڑا گناہ, میں نے تو سنا تھا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں زمین پر. کہا نہیں, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. بندہ چوراہے پر بیٹھ کر, آج تو مسجدیں خالی نہیں, مدرسے خالی نہیں, خانقاہیں خالی نہیں, جماعت کا کام خالی نہیں ہے جہاں غیبتوں سے مجمع بھرا ہوا نہ ہو. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, بندے کی اپنے زبان سے غیبت کرنا یہ زنا سے بدترین عمل ہے. کون سا مجمع خالی ہے مجھے بتائیے, کون سا مجمع خالی ہے؟ سب غیبتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور پتہ ہے, اچھا دوسرا سب سے بڑا نقصان ہمارا کیا ہے, ہم زبان سے غیبت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہے؟ آپ کے پاس تہجد ہے, آپ کے پاس تکبیر اولیٰ کی نماز ہے, آپ کے پاس روزانہ ایک قرآن کی تلاوت ہے, روزانہ ایک 24 گھنٹے میں, آپ کے پاس روزانہ ایک عمرے کا ثواب ہے, آپ کے پاس سال میں ایک مرتبہ حج کا ثواب ہے, آپ زکوٰۃ دے رہے ہو, آپ صدقہ دے رہے ہو, آپ روزانہ ایک مسجد بنا رہے ہو, اتنا ثواب آپ کے پاس ہے. لیکن آپ نے کسی بندے کی غیبت کی تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے جو اعمال جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہے وہ اعمال سیدھے ٹرانسفر کہاں ہو جائیں گے؟ جس کی غیبت کی ہے اس کے نام اعمال میں. اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع میں, کھلے مجمع ایک دم جذبے میں کہا اگر مجھے غیبت کرنے کا شوق ہے میں اپنی ماں کی چوراہے پر کھڑے ہو کر غیبت کروں. لوگوں نے کہا حضرت ماں کی کہا کہ اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑی میری محسنہ اور جس کا احسان میرے اوپر اگر ہے تو میری ماں کا ہے, تو میری نیکیاں میں ماں کو ہی دوں گا, کسی اور کو کیوں دوں گا غیبت کر کے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اپنا نقصان کروا رہے ہیں. لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, کسی کے بارے میں کچھ بات سن لی, کبھی فلاں مسجد کے ٹرسٹی مسجد کا پیسہ کھا گئے, ہوا میں چل گئی بات.
اچھا کہا فلاں مسجد کے امام صاحب وہ مسجد کا پیسہ کھا گئے، فلاں مدرسے کے مولانا صاحب مدرسے کا پیسہ کھا گئے، آپ نے تو کہہ دیا نا زبان سے۔ اب حدیث سنیے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو غور کیجئے، اپنے دل میں اتار کر جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی نے آپ کے بارے میں الزام لگایا، کسی پر آپ نے الزام لگایا کہ فلاں مسجد کے آدمی نے مسجد کا پیسہ کھا لیا، آپ کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک آپ مسجد کا پیسہ نہیں کھاؤ گے۔ کسی مسجد کے امام پر آپ نے لگایا، اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک آپ اس الزام میں نہیں پھنسو گے۔ لمبی حدیث ہے، آخری جملہ جو حدیث کا میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ وہ نوجوان جو جا رہا ہے پہچان گے اس کو کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اپنی سگی ماں کے ساتھ مکالا کیا ہے، یعنی زنا کیا ہے۔ فرمایا میرے اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنا بدترین عمل ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں، یہ اصلاحی باتیں ہیں، زندگی میں اتارنے والی باتیں۔ ہماری زبان تو چل 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 رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ جس کے بارے میں جو بولنا ہے بول دو، کانوں نے سن لیا، غلط نہیں صحیح نہیں، بس ہمیں بولنا ہے، مزہ آتا بولنے میں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا نہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت، غیبت کا تعلق اس سے، بہتان الزام کا تعلق اس سے، آپ کسی پر الزام لگا رہے ہو، اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں سناتا ہوا چلو آپ کو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عورت جسم فروش ہے، موٹی زبان میں زانیہ ہے، حالانکہ وہ تھی نہیں بیچاری۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہے اور اس بندے نے اللہ سے صلح کر لی، توبہ کر لی، اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو آر دلا رہے ہو تو وہ بندہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ بھی کان کھول کر سن لیجیے۔ اب اس عورت کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ عورت جسم فروش مر گئی، کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر عورت ڈر رہی تھی کہ بھئی یہ تو جسم فروش عورت ہے، اس کو کون غسل دے گا، گندی عورت ہے۔ اتفاق سے ایک عورت نے سوچا کہ اگر غسل نہ دے گے تو جنازہ ایسے ہی پڑا رہے گا، میں جاتی ہوں اور غسل دیتی ہوں۔ وہ گئی، قصہ مختصر، وہ غسل دینے کے لیے گئی اور اس کے پردے کی جگہ پر جب اس کا ہاتھ گیا غسل دیتے ہوئے تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے اتنی چھوٹی سی جگہ کے لیے تو نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ بس اتنا خیال آنا تھا کہ اس کا ہاتھ اسی جگہ پر چپک گیا جسم کے ساتھ۔ اب وہ ہاتھ ہٹانا چاہیے تو پورا جنازہ ہاتھ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب چلا رہی ہے، زور زور میں چلا رہی ہے، تو لوگوں میں پہلے سے تو غلط بات مشہور تھی، جیسے آج کل ہوتی ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والا سب سے پہلے مر جائے گا، ہے نا، مشہور ہے بعض علاقوں میں۔ اچھا امام صاحب ہر نماز میں بدلنا پڑے گا؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہر نماز میں امام صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر نماز میں ایک جنازہ، ہر نماز میں، سمجھ رہے ہو؟ غلط باتیں بہت مشہور ہوتی ہیں ہمارے عوام کے، وہاں غلط بات تھی، مشہور ہو گئی۔ اب جو لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا تو ہاتھ چپک گیا تو اب اور زیادہ ہے، غلط بات پر اور کہا، ہم نے کہا تھا پہلے غسل مت دینا، حقیقت کیا ہے اس پر نہیں گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ کسی کے مشورے دے رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ لو، اس نے کہا کہ ہماری عورت کا ہاتھ کیوں کاٹیں گے، وہ تو مر گئی ہے، اس کا جسم کا حصہ کاٹ لو اپنا۔ اندر اندر بحث چل رہی تھی، کسی عقل مند نے کہا کہ یہ بات چھوڑو، جنازہ پڑا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس نے تیز رفتار گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے اٹھے اور کھڑے ہو کر گھوڑا لٹکا تھا، گھوڑا دیا کہ جاؤ جو عورت غسل دے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یا اللہ، غسل دینا ثواب کا کام اور پھر اوپر سے 80 کوڑے بھی کھانا، یعنی ذہن پورا الٹا چل رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ لے کر گیا، معاملہ ٹھہرا، سارا مجمع بھرا، بات پھیل گئی اور لمبا مجمع کھڑا ہے وہاں تک، جہاں تک دیکھو وہاں تک۔ وہ آیا تیز، کہا بھائی حضرت امام مالک نے کہا جو غسل دے رہی ہے وہ غسالہ کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تو ایک مرد گیا اور اس نے کوڑے لگانا شروع کر دی۔ ان 80 کوڑے تک کوئی اثر نہیں تھا، وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ جب 80 کوڑے لگ گئے تو فوراً اس کا ہاتھ وہاں سے کیا ہو گیا، ہٹ گیا۔ اب وہ جنازے میں لوگ تھے تو ڈر ہی رہے تھے کہ بھئی ایسا تو ماحول ہے، کیا کریں گے۔ کہا حضرت امام مالک نے کہا اس کو غسل دو اور اس کی جنازے کی نماز پڑھا، اس کو دفن کرو اور اس کے بعد پھر میں اس سے ملنے کے لیے آ۔ وہ لوگ گئے پھر ملاقات کے لیے۔ بات کیا ہے دراصل، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ جس عورت کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ جسم فروش ہے وہ ایسی نہیں تھی، لیکن جو عورت غسل دے رہی تھی اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ جسم فروش ہے، اللہ نے جگہ پر اس کو سزا دے دی، اور الزام لگانے والے کے لیے فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگانے چاہیے۔ اور دوسری سزا اس کی یہ ہے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اب مرتے دم تک اس کی کوئی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ جو بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے وہ چاند دیکھ کر آ جائے، میں نے چاند دیکھا ہے، کوئی گواہی معتبر نہیں، وہ اذان دے اس کی اذان معتبر نہیں، وہ تکبیر کہے اس کی تکبیر معتبر نہیں، وہ آ کر گواہی دے میں نے فلاں مرد فلاں عورت کو اپنے آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے کسی کی ذات پر الزام لگایا ہے۔ تو اپنی زبان سے الزام لگا رہے ہو، اپنی زبان سے جھوٹ بول رہے ہو، اپنی زبان سے غیبتیں کر رہے ہو۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لاکھوں میں ایک انسان جھوٹ بولنے والا ہوتا تھا تو اس کے منہ سے بدبو آتی، اگر سامنے آپ کے بات کر رہا ہے نا تو اس کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ سے کیا ہو رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا حضرت ہم نے ایسا سنا ہے کہ پہلے زمانے میں منہ سے بدبو آتی تھی، تو حضرت نے ہنستے ہنستے فرمایا، اللہ والے تھے، حکیم الامت تھے، فرمایا کہ پہلے زمانے میں لاکھوں میں ایک جھوٹا ہوتا تھا تو بدبو آتی تھی، اور اس وقت کیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بولنے والا بھی جھوٹا اور سننے والا بھی، بولو نا ایک جملہ آپ بھی، اتنے شریف تو ہم بھی نہیں جتنی شرافت بتا رہے ہیں، بولنے والا بھی اور سننے والا بھی، اب یہاں تو دونوں جیسے ویسے ہیں، تو جس کو بدبو آنی ہے، بولنے والا بھی جھوٹا ہے اور سننے والا بھی جھوٹا ہے، اس لیے بدبو تو آنی نہیں ہے کسی کے منہ سے۔ لیکن فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہیں اس کو اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ اگر اس جگہ پر انسان ہو تو انسان کا سر پھٹ جائے، اس وقت اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ قیامت کے میدان میں جب اللہ کے دربار میں جائے گا اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے زبان سے کتنے الفاظ ایسے بولے ہیں جس کی وجہ سے آج میں پکڑ میں آ رہا ہوں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ چرچرانے والی زبان قیامت کے میدان میں بند کر دی جائے گی۔ اليوم نختم على افواههم، اس کے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، وتكلمنا ايديهم، ہاتھ بولیں گے، کہا ہاتھ کہیں گے ساری زندگی ہم نے بولا نہیں، ہم خاموش رہے، تو نے چوری کی، تو نے چوری کرنے پر ہمیں مجبور کیا، تو نے غلط دستخط کرنے پر ہمیں مجبور کیا، تو نے کسی کے منہ پر تماچا مارنے پر ہمیں مجبور کیا، ہم خاموش رہے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا کے گواہ لائے، ادھر ادھر دیکھے گا میدان سب ختم ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنم میں چلے گئے، کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ اللہ کہیں گے ہم گواہ لائے، کہاں لاؤ، اللہ کے سامنے بھی ڈٹ کر جا رہا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، وہاں بھی اللہ کے سامنے ڈٹ گیا، ہاں لاؤ کوئی بات نہیں۔ پاؤں کہہ رہے ہیں مسجد میں کھڑے ہونے کے لیے فرصت نہیں تھی، 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنے کی، فلموں کے لائن میں 3 گھنٹے ہم کو کھڑا رکھتا تھا، پاؤں کہہ رہے ہیں، آنکھیں کہہ رہے اس کو دیکھ کر میرا قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں تھی، اللہ تیرا قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں تھی، چوراہے پر کھڑے رہ کر کسی کی ماں بہنوں پر نظریں بگاڑا کرتا تھا۔ سب کان کہہ رہے ہیں گانے کی محفلیں چلتی تھی اور وہاں گھنٹوں بیٹھ کر ہمیں استعمال کرتا تھا، جب اندر سے آواز آ رہی ہے نا کہے گا کہ اللہ یہ آواز تو میرے اندر سے آ رہی ہے، تو اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد دے رہے ہیں کہ جس خدا نے آج تک بولنے کی طاقت نہیں دی تھی، خاموش رکھا تھا، آج اس خدا نے ہمیں بولنے کی طاقت دی۔ آج زبان کا راج نہیں چلے گا، آج ہمارا راج چلے گا، آج ہماری حکومت چلے گی، کیونکہ ساری زندگی تمہارا راج چلا ہے، آج ہمارا راج چلے گا۔ میرے دوستو، زبان، میں اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں، زبان بہت قیمتی چیز ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا ہے تو مرتے وقت میں آپ کے زبان پر کلمہ جاری ہوگا۔ بدلہ اتنا تو سوچے نا، مسلمان کو ساری زندگی جو میں آج اتنے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میری موت اچھی ہو جائے، میرے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر اسی زبان کی وجہ سے بندہ اگر بگڑ جاتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑے بڑے مسائل کو چھوٹی سی بات میں حل کیا کرتے تھے، پہاڑوں کے جیسے مسائل کو چھوٹی سی بات میں حل، حضرت علی کے اقوال پڑھا کیجیے، زندگیاں بدل جائے۔ ایک مرتبہ جنگ کے میدان سے آئے تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان ہو چکی تھی، تو تیز قدم چل رہے تھے، تو ایک یہودی نے پکڑ لیا، کہا علی، اس نے سمجھ گیا کہ یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، یہودی ازل سے ہمارا دشمن ہے، ازل سے، اور ابد تک رہے گا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ایسا سوال کروں گا کہ ان کی جماعت، تکبیر اولا سب فوت کرا دوں گا،
ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ علی یہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا کہ کتنے جانور اللہ نے زمین پر ایسے پیدا کیے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور کتنے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ اب 18,000 مخلوقات تو وہ ہے جو انسان نے اس کو تحقیقات کر کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے۔ 8 لاکھ ارب پرندے، چرندے، چونٹیاں، یہ تمام کے تمام۔ ایک جانور کے بارے میں بتانا کہ انڈے دیتا ہے، دوسرے بتانا یہ بچے دیتا ہے، اس کا نام لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس کے کان اللہ نے باہر رکھے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کیا چھٹی نکل گئے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ یہودی کھڑا ہے، یہ کیا جواب دے کر چلے گئے؟ اس غور کر رہا، جانوروں پر غور کرتے 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 پہنچا کہ علی کا جواب تو کہیں غلط نہیں ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب نماز پڑھ کر باہر نکلے، حضرت علی نے پوچھا یہی کھڑا تھا، کیا ہوا؟ کہا کہ میں غور کر رہا ہوں کہ آپ کی بات کہیں غلط ثابت ہو، لیکن کہیں غلط ثابت نہیں ہو۔ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زبان کے بارے میں پوچھا انسان کے، کہا یہ زبان کے بعد حضرت علی نے کیا فرمایا؟ المرء تحت لسانی، آدمی 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس لیے بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ چل جاتا ہے زبان کا سچا ہے کہ جھوٹا ہے اور کتنی بکواس کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، اصل بات یہ ہے زبان۔ حضرت ابوبکر اپنی زبان کو پکڑتے تھے نا صبح میں اٹھ کر، اور کہا کہ خاموش رہنا، خاموش رہنا۔ بلکہ حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بستر سے اٹھتا ہے نا، اٹھنے کی تیاری کرتا ہے، ابھی اٹھا نہیں ہوتا ہے، اس وقت میں پیر کے ناخن سے سر کے بال تک سارے اعضاء زبان کہ ہاتھ جوڑتے کہ اللہ کے واسطے تو خاموش رہنا۔ تو بول کر جائے گی اندر، پاؤں کہتے مجھے مانگنا پڑے گا، جسم کہتا مجھے مار کھانی پڑے گی، ساری سزا تو ہم کو بھگتنی پڑے گی، تو بول کر جائے گی اندر۔ اس لیے اپنی زبان کو پکڑ لو، خاموش رہو۔ جتنا بندہ زبان سے احتیاط، من سمعت نہ جا، خاموش رہو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خاموشی اختیار کرنے میں اسی میں ہمارے لیے نفع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اللہ والوں کے اصول کو دیکھیے، انہوں نے بہت خاموشی اختیار کر لی، اور حدیث ہے کہ من سمعت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی، بول گیا وہ پھنس گیا۔ اس لیے خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے، اور بولنے میں بہت کچھ عذاب رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے زبان کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور غلط باتوں سے اللہ مکمل ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی آپ کے یہ علاقے میں جو ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے علاقے کی مسجد ہے جہاں پر آبادی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ آ رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ اس مسجد کو آباد رکھیے، آج کے دور میں مسجدوں کو آباد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ آپ آتے ہیں، آپ کی محنت کی کمائی لگتی ہے، مسجد کا کام چل رہا ہے، اور یہاں کے ذمہ دار حضرات الحمدللہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تو ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ ہر بندے کا، ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ہم دیتے وقت صرف اتنا سوچیں کہ میں کسی اور کو نہیں دے رہا ہوں، میں میرے اللہ کو دے رہا ہوں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے اسی میں سے میں دے رہا ہوں۔ تو یہ سوچ کر زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا